وزیر اعظم عمران خان نے پہلی بار عوام سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میری درخواست ہے کہ جناب یہ چھوٹے شہروں میں جیسا کہ ساہیوال ہے اور دیگر ہیں کیسے پہنچے گی اور عام آدمی کو کیسے ملے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے لوگ خود ہی لگوا لیں اور عام لوگ رہ جائیں؟ تو جناب آپ ذرا اس پر نظر رکھیے گا. آپ سے بہت امیدیں ہیں ہماری. شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، ویکسین آج ہی پہنچی ہے پاکستان، اور میں آپ کو پالیسی گورنمنٹ کی بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں اور جن کو کرونا کے مریضوں سے ہر روز جن کے قریب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے. اور اس کے بعد پھر یہ ایک کرائیٹیرین کے مطابق جو 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر ان کی باری آئے گی. تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی امیر غریب میں نہیں دیکھا جائے گا. اس میں صرف کرائیٹیرین دیکھا جائے گا کہ کس کو پہلے لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کو اس سال کے جیسے سال گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کر سکیں گے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل عباسی. جی اسماعیل صاحب بات کیجیے گا. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب. السلام علیکم فیصل صاحب. تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال کی نشست آپ لوگوں نے شروع کی، یہ بہت خوش آئند ہے. کسی بھی معاشرے میں سوال بہت اہم ہے. تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں. اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لیے. تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو، ساہیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ریاست مدینہ ہے. تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا. جی 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 بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں. دیکھیں، میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی. یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے. کرکٹ میں پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے. اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا. یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے. امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، اس وقت آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، جدھر بھی دیکھ لیں. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے، تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. جو بھی میں نے کام کیا ہے دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں، اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں. دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے،
لیکن جب آپ کوئی ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے. جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی. تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں, ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں. ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے, ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے, ہم ڈر جاتے ہیں, ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے, ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے ہم کریں. آج تک دنیا میں کسی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہر آدمی, ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا, دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ, تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو, یا دیوانہ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے, اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے کہ اب اس کی واپسی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنے گی, تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب آ جائیں جی مدینہ کی ریاست, یہ سمجھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر 7, 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی, کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی. مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی, ایک ماڈرن ریاست تھی. دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کانسیپٹس آئے, ایک جمہوری کلچر آیا, قانون کی بالادستی آئی. کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی, کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. یہ بڑے کانسیپٹ تھے. پھر میرٹ تھی, پھر انسانی حقوق تھے. جب فرانس میں یہ کارٹون نکلے, اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. جب تک مسلمان ملک کے ہیڈ سب مل کے اس کے اوپر ایک آواز میں بات نہیں کریں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. اور میں نے سارے مسلمان ہیڈز کو خط بھی لکھے. یہ جب فرانس کے اندر ابھی ہوا تو میں نے سارے مسلمان سربراہوں کو خط لکھے اور کہا ان کو کہ ہم سب کو مل کے ایک آواز میں کہنا پڑے گا کہ یہ آزادی رائے کی آڑ لے کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے. اب یہ ایک جدوجہد ہے, یہ ہمیں کرنا, مسلسل اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان, جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پر اجاگر کیا, چاہے وہ UN ہو چاہے OIC ہو, آپ نے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام میں آپ کے شامل حال ہو. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مزید جو کالرز ہیں ان سے بات ہوگی. ان کو NRO دے دیں اور عوام کے روز کے جو ان کے جو ڈرامے ہیں ان سے جان چھپ جائے. پھر اس طرح کریں, سارے جیل کھول دیں پاکستان کے, تو وہ بچارے لوگوں کا کیا قصور ہے. ان کی تو چوریاں چھوٹی چھوٹی ہیں, کسی کی لاکھ روپے چوری ہے, کسی نے بھینس چوری کی, کسی نے کوئی موٹر سائیکل چوری کیا. تو وہ بچارے جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے. پھر دیکھیں, ایک ملک, میں اپنی ساری قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کوئی دنیا میں ملک آج تک آگے بڑھ ہی نہیں سکا جدھر قانون کی بالادستی نہ ہو, رول آف لا نہ ہو. کوئی دنیا میں ملک دیکھ لیں, جب ایک ملک آگے بڑھتا ہے وہ صرف ایک چیز سے بڑھتا ہے, خوشحالی صرف ایک وجہ سے آتی ہے, جدھر قانون کی بالادستی ہوتی ہے. جس ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ,
जिस मुल्क में कानून नहीं होता, आज मुझे बता दें एक मुल्क जो तरक्की किया हो, और वो होता क्या चीज तबाह करती है मुल्क को। मैं मदीना की रियासत के हमारे सरकार मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये सब याद रख लें, दुनिया में इस तरह का लीडर नहीं आया, ना आ सकता है ना आया। उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। ये एनआरओ है, मतलब कि ताकतवर को आप एनआरओ दे दें, गरीब लोगों को जेलों में भर दें। ये कौम की तबाही का रास्ता है। आज दुनिया का नक्शा उठा के देखें, एक एक मुल्क देखें, कौन सा खुशहाल मुल्क है और कौन सा गरीब तरीन मुल्क है। वसाइल का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। जो सबसे वसाइल में अमीर तरीन मुल्क है वो इस वक्त गरीब तरीन है, वो गुर्बत सबसे ज्यादा है। और जिन मुल्कों के अंदर है ही नहीं, वसाइल है ही नहीं, मसलन स्विट्जरलैंड में तो सिर्फ टूरिज्म ही है, या स्कैंडिनेविया के मुल्कों में क्या उनकी खास चीज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां खुशहाल तरीन मुल्क है। वजह उसकी कि वहां कानून है, वहां रूल ऑफ लॉ है। और दूसरे मुल्कों के अंदर, जिधर ये आप मुल्क उठा के देख लें, गरीब मुल्कों को देख लें, एक एक मुल्क को आप देख लें कि वहां इसी तरह के करप्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, करप्ट प्रेसिडेंट्स आते हैं, वो दोनों हाथों से वो और उनकी मिनिस्टर्स मुल्क को लूटते हैं, वो सारे मुल्क का पैसा बाहर ले जाते हैं। वो क्यों बाहर ले जाने पड़ते हैं? क्योंकि अगर वो मुल्क में रखेंगे तो पैसा नजर आ जाएगा। इसलिए चोरी करके मुल्क से पैसा जब बाहर निकाल, दुगना नुकसान करते हैं मुल्क को। मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जब एक गरीब मुल्क का पैसा बाहर जाता है, वो दुगना नुकसान करता है। वो कैसे नुकसान करता है? डॉलर खरीदने पड़ते हैं बाहर भेजने के लिए, या हवाला हुंडी से डॉलर लेते हैं, फिर बाहर जाता है। वो डॉलर कम होते हैं, जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है आपका। जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी होती हैं। महंगाई कैसे होती है? जब रुपया गिर जाता है आपका, जो चीज बाहर से लाते हो, तेल, बिजली, खाना पीने, सब महंगी हो जाती है। आज जो सबसे बड़ी वजह गरीब मुल्कों के अंदर गुर्बत, क्या वजह है? कि वहां इस तरह के बैठे हुए डाकू चोर जो ऊपर आके मुल्क लूट के सारों ने अपने मुल्कों को कंगाल कर दिया, मकरूज कर दिया। महातिर मोहम्मद ने मलेशिया को उठा के उस्मानों पे ले गया। जैसे ही महातिर मोहम्मद 20 साल के बाद गए, उधर भी एक इस तरह का आदमी आ गया, जिस तरह हमारे ये जो एपीडीएम टाइप लोग हैं, उसने भी आके अपना मुल्क लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की। उसका क्या नतीजा हुआ? वो मलेशिया जो खुशहाल तरीन मुल्क था, वो मकरूज हो गया, और वो आज उनका प्राइम मिनिस्टर जेल में है जिसने उसको मकरूज किया था। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपने इस मुल्क को उठाना है, इसको अजीम मुल्क बनना है, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा करना है, तो ताकतवर का ज्यादा जरूरी है कि उनका एहतसाब करें बजाय कमजोरों का। कभी आज तक किसी मुल्क को पटवारियों ने और थानेदारों ने नहीं खत्म किया। प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीरों ने जब चोरी किया तब मुल्क तबाह हुआ है। और फिर जब एक मुल्क का कानून ताकतवर डाकों को नहीं पकड़ सकता, वो मुल्क तबाह हो जाता है। तो ये जो आज आप ये सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें एनआरओ दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को एनआरओ दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में इन दोनों के ये पिछले 10 सालों से बहुत बेहतर दौर था, हर चीज बेहतर थी, कर्जे भी इतने नहीं थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में कर्जे इतने नहीं चढ़े जो इन 10 सालों में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा चढ़ाया। लेकिन उसने जो इन 2 बड़े डाकुओं को 2 एनआरओ दिए, वो आज हम बैठे हुए हैं जो भुगत रहे हैं। वो 4 गुना ज्यादा जो कर्जा चढ़ाया इन 10 सालों के अंदर, वो आज हम कैसे भुगत रहे हैं। जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, आधा पैसा चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों के सूद देने पे। तो मुल्क कैसे चल सकता है? और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ा जुल्म किया इस मुल्क पे कि वो 2 लोग जो कि सबसे बड़े, जिनकी साबित होगी करप्शन, ये जो ब्रॉडशीट है, ये क्या चीज है कि उसके अंदर पता चल गया इनके पैसे, उनको एनआरओ दे के दोनों को एनआरओ दे दिया।
سرے محل اس کو این آر او دے دیا. پیسے پاکستان آنے تھے, این آر او دے کے وہ بھی آصف زرداری نے پیسے رکھ لیے. 60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے, وہ اس کو پاکستان کو آنے تھے, وہ این آر او دے کے وہ اپنی جیب میں. سارا یہ جو ہدایبہ پیپر ملک سارا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, این آر او دے کے, اور وہ جو اس کی بار پراپرٹیز پکڑی براڈ شیٹ میں وہ ساری معاف ہو گئی. تو نقصان کس کو ہوا؟ آج پاکستان وہ نقصان اٹھا رہا ہے. جی اگلے کالر ہے وہاری سے عظمت علی. جی عظمت. جی جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہر ماہ میں 2 دفعہ پیٹرولیم مشروعات بڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہر چیز پہ مہنگائی آ جاتی ہے. جو دہاڑی دار طبقہ, جو مطلب کہ چھوٹا کسان ہے, وہ اس چکی میں پس رہا ہے. کوئی شفقت کی جائے اس پہ. دیکھیں یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے مہنگائی, اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. میں اگر ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی, ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے, تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے, تو یہ کیوں نہیں, یہ مہنگائی ہے کیا, ہوتی کیوں ہے, تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں. دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے. اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں. روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر بڑھ رہے ہیں, جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری, یہ اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے. ایک اندازے کے مطابق, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے, جو امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی 8-9 سال پہلے, کہ 10 ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ ہو کے, یعنی چوری ہو کے نا, یہ چوری کا پیسہ 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے. پھر اگر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس, مثلا جو چیزیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ جب ڈالر کم ہوں گے ڈالر اوپر چلا جائے گا, روپیہ نیچے آ جائے گا. تو پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ گرتا کیوں ہے. جب ہمیں حکومت ملی تو جو اس ملک کے اندر امپورٹس تھیں, جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے وہ 60 ارب ڈالر تھے, اور ایکسپورٹس جس سے ملک میں ڈالر آنے تھے وہ 20 ارب ڈالر تھی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خسارہ تھا جس کو ٹریڈ گیپ کہتے ہیں. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, یعنی کہ جو ٹوٹل ڈالر ملک سے باہر جاتے ہیں اور اندر آتے ہیں, یعنی جو ہم ریمیٹنسز بھی شامل کر لیں, تو وہ 20 ارب ڈالر تھا, جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا. اس سے کیا ہوا, جیسی ہماری حکومت آئی پریشر پڑ گیا روپے پہ, اور پچھلی حکومت نے اربوں ڈالر خرچ کیا تھا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں, جب روپے پہ پریشر پڑتے ہیں تو اب ڈالر پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے. ہم بلکہ جو ہمیں قسطیں دینی تھی باہر وہ بھی نہیں ہم دے پا رہے تھے, تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا. تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپیہ کتنا گرا. ہمارے دور پہ روپیہ گرا 24.1%, اور ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں 18-19 میں, 2018 اور 19 میں جو روپیہ گرا ہمارے دور میں گرا 24.1%. ہمارے سے پہلے بھی روپیہ گرا تھا, وہ گرا تھا جب پیپلز پارٹی آئے. جب پیپلز پارٹی آئے تو روپیہ گرا 25.5% 2008-9 میں. 2008 جب ان کا روپیہ گرا تو جو سی پی آئی, اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس, جو کنزیومر پرائس انڈیکس جسے کہتے ہیں, جو بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی, وہ 17% تھی. اور ہمارے 18-19 میں جب 24.1% روپیہ گرا تو 7.3% تھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر یہ لکھا ہوا بتایا ہوا آپ کو.
اب یہ کیوں, اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پہلے یہ سمجھیں. سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے. تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا, اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی. اس کے بعد بجلی مہنگی, کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے, اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی روپیہ گرا, جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی. پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے گھی, تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, وہ مہنگا. چائے مہنگی, چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں مہنگی, جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے, تقریباً 70% دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ مہنگی ہو گئی. تو جب بجلی مہنگی ہوئی, مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی. پھر گیس, اب آدھی گیس ہماری جو ہم پاکستان میں گیس نکلتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے, تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی. تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. اس لیے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے مہینے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں ہماری. جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ریمیٹنسز بڑھی ہیں, یعنی کہ جو باہر پاکستانی بینکوں کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی بڑھی ہیں. اور اس کی وجہ سے 17 سال کے بعد پاکستان کا 5 مہینے مسلسل, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں, کہ ہم جتنے ہمارے ڈالر آ رہے ہیں اندر اور ہمارے ڈالر باہر جا رہے ہیں, ہم نے اس کو بیلنس کر لیا. ہمارا خسارہ ختم کر دیا ہم نے, کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں, اور ہمارا ملک صحیح راستے پہ لگ گیا ہے. تو اور اگلی چیز جو ہم نے کرنی ہے, انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آنی ہے, وہ تیسری چیز ہے. تو جیسے جیسے ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں, ڈالرز ہمارے ملک میں زیادہ آئیں گے, ہمارا روپیہ سٹرونگ ہو جائے گا. جب روپیہ ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کا سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ تب ختم ہوگا. دو اور چیزیں ہمیں مسئلے ہوئے. ایک, 2 سال ہماری گندم کی کراپ کم ہوگی. گندم کم ہوئی پاکستان میں, کیوں ہوئی؟ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارشیں اس ٹائم پہ ہو گئی جب گندم کو ہم نے کٹائی کا ٹائم تھا. 2 سال مسلسل ہماری گندم کم ہوئی, وہ باہر سے منگوانی پڑی. جب وہ, تو جس طرح روپیہ گرا تو وہ بھی مہنگی. پھر چینی, وہ ہماری کم ہو گئی. تو چینی بھی جب باہر سے آئی, اور کیونکہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے اوپر پریشر تھا, حالانکہ چینی اتنی مہنگی نہیں ہوئی باہر سے, لیکن گندم ہمیں گورنمنٹ کو بہت بڑا قیمت ادا کرنی پڑی. تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے, مجھے پورا احساس ہے, سارا وقت میں مانیٹر کر رہا ہوں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو روکیں, اور اللہ کا شکر ہے اس وقت مہنگائی, جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں, اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس باری, اس مہینے, جو میں نے کہا بھی آج میڈیا پہ. تو تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ایک برے معاشی حالات میں, ایک مقروض ملک میں جس نے قرضے لیے ہوئے تھے, آہستہ آہستہ جیسی ہماری معیشت ٹھیک ہوگی, انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل قابو پا لیں گے. جی, کالز کا سلسلہ جاری ہے. آپ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے بات کر رہے ہیں. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی, میں بادشاہ بات کر رہی ہوں, آئرلینڈ سے. جی, کیا سوال ہے آپ کا پرائم منسٹر سے؟ میرا سوال پرائم منسٹر صاحب سے ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں, اور ہم ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان, ہمارے لیے یہاں پہ ناموس رسالت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ ان سے, ہمارا یہ ہے کہ 1 ارب سے زائد مسلمانوں کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو بار بار آزمایا جاتا ہے, جس سے تمام مسلم ممالک میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میرا ان سے سوال ہے کہ ہم لوگ آواز تو اٹھاتے ہیں, لیکن کیا تمام مسلم ممالک مستحق ہو کے ایک مشترکہ رائے عملی اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر صاحب دیگر مسلم ممالک کے سربراہان سے اس معاملے میں رابطے میں ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, میں یہ پہلے بھی جواب دے بیٹھا ہوں, اب پھر آپ کو کہتا ہوں, جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر, یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے, کہ جی ہماری آزادی رائے ہے. لیکن مجھے ابھی بھی, میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی ان کو اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوا جتنا آج کل ہوا, کیونکہ جب سے ہم نے اٹھایا, اور مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے. ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا, جو آپ مغرب میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی وہاں
اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور اسلاموفوبیا سے بڑے ہمارے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا صرف حل ایک ہی ہے۔ ہم آہستہ آہستہ، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ مسلمان ممالک کو میں اکٹھا کروں اور اس چیز کے اوپر، اور پریزیڈنٹ اردوغان نے پورا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ جس طرح میں نے کہا جب فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے جب انہوں نے کہا تو صرف 2 مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ نے اس کے اوپر بات کی اور ان کی تنقید کی۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کیمپین میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے ان کو یہ پتا چلے گا کہ جس وقت وہ کوئی بھی ان کے ملک میں اس طرح کی حرکت کرے گا، ایک دم 50 مسلمان ملکوں سے ریاکشن آئے گا، تب یہ ایشو ختم ہوگا۔ 0519210809 پہ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی میں عباس مرزا بول رہا ہوں ٹورانٹو سے۔ جی میں وزیر اعظم پاکستان سے بات کرتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، کیسے ہیں آپ سر؟ جی مہربانی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کال لی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فورن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن والے خود پھنس گئے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا فورن فنڈنگ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ پلیز اگر آپ بتا سکیں تو۔ یہ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ وہ ایک بڑی اچھی ایک سینگ ہے، ایک پنجابی کی سینگ ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اب انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس ہمارے اوپر کر دیا کہ جی فورن فنڈنگ آئی ہے پاکستان پی ٹی آئی میں، تو انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لی ہے، اور میں وہ بتاتا ہوں کیوں۔ دیکھیں، مجھے آج سے تقریباً 31 سال پہلے میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تھی شوکت خانم کی، تو میں تو پاکستان کا وہ اکٹھا کیا، آج بھی اکٹھا کر رہا ہوں شوکت خانم کے لیے، نمل یونیورسٹی کے لیے۔ تھوڑا مشکل ہے جب سے پرائم منسٹر بنا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا تھا پارٹی کے لیے بھی۔ تو کیونکہ مجھے سمجھ تھی فنڈ ریزنگ کیا ہے، ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے۔ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ ڈنرز کرتے تھے، ڈنرز پہ لوگ آتے تھے، ان لوگوں سے پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ پارٹی کیا کرنا جا رہی ہے، اور پھر وہ پیسے دیتے تھے۔ اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اوورسیز پاکستانیز کا تھا۔ میں نے اوورسیز پاکستانی سے جب شوکت خانم کے لیے شروع میں پیسے اکٹھے کیے آج سے 20-25 سال پہلے، تو سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی نے مجھے پیسے دیے تھے۔ اور میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستان سے کیوں زیادہ تھا؟ کیونکہ کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا پھرتا تھا اور ادھر اوورسیز پاکستانی ملتے تھے مجھے۔ تو لہٰذا ہمارا جو پیسہ اکٹھا ہوا یہ بالکل پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سے، اور ہمارے پاس وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے، 40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں، کہ آج وہ 40,000 ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے دیے یا نہیں۔ اب یہ پارٹیز ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں۔ ہمارے 40,000 ہیں نا، یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے۔ ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے۔ یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں نا، بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے گورنمنٹ نے پالے ہوئے تھے، ان کو پناہ دے رہے تھے یہ پولیٹیکل پارٹیز۔ یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے، پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ اب یہ جس کا بھی گھر گرائے، یہ اور بھی سیاستدانوں کے گھر گرائے ہیں، یہ لینڈ رجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے، کس کی زمین ہے۔ یہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے۔ تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی، چیک کیا گیا، یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ کی قبضہ کیے ہوئے، جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اب۔ اور یہ وہ لوگ تھے، کیوں ان کو پالتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، فنڈز دیتے تھے، ان کے گھر کے خرچے دیتے تھے، کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے، ان کے جلسے جلوس کرتے تھے، جدھر قیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے
اپنے لوگوں کو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کو الیکشن کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا. دوسری چیز جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے کوئی, اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے آپ کو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے, آپ کی فورن پالیسی افیکٹ کر سکتی ہے. یہ بھی اگر تحقیقات کی جائیں کہ کیا ان کو فارنرز نے پیسے دیے یا نہیں دیے, کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے, کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے, کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے. بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر, اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے, اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے. تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں عارف والا سے ارشاد صاحب. جی السلام علیکم عارف صاحب, کیا ارشاد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی جان, کیا حال ہے سر, خیریت؟ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہے, بات کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. وزیر اعظم صاحب آپ ہمارے ہیرو ہیں, آپ سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا, لیکن جب ہم پی سی بی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے. سر جب آپ کی حکومت آئی تو ہمیں امید تھی کہ پی سی بی میں بہتری آئے گی. پرائم منسٹر صاحب برائے مہربانی پی سی بی کو کوئی ایسا بندہ دیں جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے. شکریہ سر. دیکھیں میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ سارے سمجھ رہے تھے جب ہم آئی ہے گورنمنٹ کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا, میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم. دیکھیں یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں, 50 سال لگے ہیں بگڑنے میں, کئی 30 سال میں بگڑی ہیں کئی, اور پچھلے جو یہ دو بڑے بڑے اس ملک کے بڑے ڈاکو نے جو 10 سال گزارے ہیں, کئی تباہی, اور اصل تباہی ان 10 سالوں میں آئی ہے. ادارے تباہ ہوئے ہیں, پی آئی اے, سٹیل مل, یہ جو سارا پاور سیکٹر ہے, یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے کیسے تباہ کیے گئے ہیں. اور اس کو ٹھیک کرنے میں صبر کرنا پڑے گا قوم کو. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا پختونخوا میں, شوکت خانم, دوسرا شوکت خانم کا ہاسپٹل, اور انشاءاللہ تیسرا شروع ہو گیا کراچی میں. میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے دونوں ہاسپٹل وہ بن گیا ہے اور یہ بننے جا رہا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاسپٹل کی کوالٹی کتنی ہے. وہ لوگ بھیجتے ہیں, وہ ایک ہفتہ سارا اپنا ہاسپٹل کی آڈٹ کرتے ہیں اور تب وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. 4 ہاسپٹل کو پاکستان میں سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, آغا خان کو, الشفا کو اور 2 شوکت خانم کو. تو وہ 3.5 سال میں وہ شوکت خانم پشاور بنا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن ہم جو پشاور کے ہاسپٹلز ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اور ان کے خیبر میڈیکل اور جو پرانے ہاسپٹل ہیں, وہ بڑا مشکل کام ہے, ٹائم لگ رہا ہے, دیر لگتی ہے, کیونکہ سسٹم سارے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں. پھر گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں, وہ قانون آ جاتا ہے, وہ سٹے آرڈرز آ جاتے ہیں. تو ایک نیا ہاسپٹل بنانا آسان ہے, اور انشاءاللہ کراچی کا ہاسپٹل شروع ہو گیا ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے ماڈرن اور بہترین ہاسپٹل بنے گا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن پرانے سسٹم کو ٹھیک کرنا ٹائم لگتا ہے. اب پنجاب پولیس ہے, کہتے ہیں جی پنجاب میں دیکھیں ڈکیتیاں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب پنجاب پولیس ایک دن میں تو نہیں خراب ہوئی, یہ 2 سالوں میں تو نہیں ہوئی. پنجاب پولیس کے اوپر ایک رپورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ میں, 1993 کے اندر رپورٹ تھی. آئی جی عباس خان نے لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا جی کہ کیوں اتنی زیادہ پنجاب پولیس کیوں نہیں ٹھیک پرفارم کر رہی, کرپشن کیوں اتنی زیادہ ہے. تو آئی جی عباس خان نے پوری ایک رپورٹ دی. اس رپورٹ کا ایک پیراگراف ہے, انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگ میرٹ کے بغیر بھرتی کیے گئے. یہ میں 93 کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں, اور اس میں پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا. اور پھر ایک سینٹنس کہتا ہے کہ اور کئی لوگ جو مجرم تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا.
تو یہ ایسے نہیں کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دم کوئی آئے گا اور ٹھیک کر دے گا. سسٹمز ٹھیک کریں گے, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ سارے ہم اداروں کو باری باری ٹھیک کریں گے. اور کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کرکٹ اس راستے پہ نکل گئی ہے. وہ ایسے ہوگی کہ علاقائی کرکٹ جو میں آج سے 40-50 سال سے لگا ہوا ہوں, علاقائی کرکٹ جو شروع ہو گئی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جب پشاور کا میچ ہوتا ہے یا پشاور زال میں تو سارا کے پی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بلوچستان کا ایک کھلاڑی نہیں ہوتا لیکن سارا بلوچستان دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیم کو. یہ میں 40 سال سے کہہ رہا تھا کہ علاقائی کرکٹ کو, وہ ہو گئی ہے. اب ایک کھلاڑی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹیم کو تھوڑا ٹائم دیں, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیم مسلسل بہتر ہوتی جائے گی. جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. سوشل میڈیا پہ پرائم منسٹر صاحب سوالات آئے ہوئے ہیں. یہ عثمان صاحب ہیں, سے ملا جلا سوال ہے جو بھی آپ سے ہوا. عثمان صاحب ہیں, کہتے ہیں فٹنس کے حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ خود تو بہت فٹ ہیں, اس کا کیا راز ہے اور آج کل کی روٹین میں آپ کو کیسے ٹائم ملتا ہے؟ آج کل تو بڑا مشکل ہے فٹ ہونا. بلکہ میں دیکھ رہا تھا بشرا بیگم نے ایک وہ ویئنگ مشین دیکھی, تو جب ویئنگ مشین رکھی, میں جب کرکٹ کھیلتا تھا سارا میرا کبھی 185 سے پاؤنڈ سے زیادہ ویٹ نہیں گیا, تو جب مشین پہ کھڑا ہوا تو 200 پاؤنڈ پہ پہنچ گیا ویٹ. وہ اس لیے کہ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے ایکسرسائز کرنے کا. لیکن دیکھیں اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے, میں سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, وہ کامیابی تو اس کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ جسم جو آپ کا ہے یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے. اب جتنا آپ اس کی نعمت کا دھیان رکھیں گے وہ آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی. اللہ آپ کو صحت دے گا, اور اچھی صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. لیکن جو ایکسرسائز نہیں کرے گا اور اپنا کھانا صحیح طرح دیکھ کے نہیں کھائے گا تو اس کے مسئلے مسائل ہوں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کھانا نہیں کھانا اپنے بریک میں, ہم فوراً واپس آ رہے ہیں. کالز کا سلسلہ جاری ہے. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. جو پودے آتے ہیں ایک تو ان کی تعداد آپ کم کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی میک شور کریں, کیونکہ ریشو جو ہے اس کی بہت ضروری یہ چیز ہے کہ اس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کو خاص طور پہ جنگل والوں کو ٹاسک فورس ان کی بنائیں اور ان سے کہیں کہ اس ایریا میں اچھے طریقے سے یہ پلانٹیشن کریں, اور خاص طور پہ زیتون کا یہ 1000 سال کے لیے سر پلاننگ کرنی ہوگی ہمیں. دیکھیں میں ایک چیز کہہ رہا تھا, اس کو غلط سمجھا لوگوں نے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. ہم سوچتے ہیں یہاں پچھلے آتے تھے کہ جی اچھا جی 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے تو یہ چیزیں کر لو جو 5 سال سے پہلے مکمل ہو جائے. اور پھر اس سے کیا نقصان ہوا کہ ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب وہ آگے سوچتا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے, جو چائنا کر رہا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم یہ بڑا غلط ہوا ہے, کوئی سوچتا ہی نہیں آگے والی اپنی نسلوں کے لیے. ہم اس ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچا, یہ جو درخت اگانے کا سوچا ہے پاکستان میں. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے. دیکھیں ہم اربوں روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے. جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لیے وہ ہے زیتون کا تیل. اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں, یہ تو ایک پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں. ہم زیتون سے ہی اربوں ڈالر کما سکتے ہیں. ہمارے ایسے علاقے ہیں, یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جتنا علاقہ ہے, یہ سلیمان کا, یہ نیچے ڈی آئی خان میں, یہ اور نیچے تک, یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے زیتون کے لیے بہترین علاقہ ہے. یہ علاقہ جدھر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بھی بہترین زیتون اگتا ہے. میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پودے لگائے ہیں. تو اب ہم اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے. ایک تو ہم پیوند کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اب ان پہاڑی علاقوں میں جدھر لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے, اگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ لوکل لوگوں پہ یہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے, ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی کون بات کر رہی ہے؟ جی فرح لودھی خان بات کر رہی ہوں میدان سے. جی سوال پوچھیے گا پلیز. جی مسٹر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے خلوص نیت سے پاکستان کو اسٹیبل کرے. میرا سوال اپ کمنگ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس قانون سازی کے لیے نمبر بھی پورے نہیں ہیں. تو خان صاحب کا کیا ویژن ہے, کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت جو ہے سینٹ الیکشن میں کس طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں, یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے. یہ 30 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں. سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور کئی سینیٹر, سارے نہیں, کئی سینیٹرز صرف اور صرف پیسہ دے کے سینیٹرز بن جاتے ہیں. یعنی رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید کے وہ سینیٹر بنتے ہیں. اور ہمارے اپنے ایم پیز, سب نہیں, کئی اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں. تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینیٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2, جو پیسے دے کے سینیٹر بنے گا وہ کہ حاتم تائی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا. جو رشوت دے کے سینیٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے. تو کرپشن تو یہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ 30 سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر یہ جو مین پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے 2007 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا, یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا, کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے. ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا. وہ پیسے لے رہے تھے, پیسے لے کے انہوں نے ووٹ 20 ایم پیز کو پارٹی سے نکالا. تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتا ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں. کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں, آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتا پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو, جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے, کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. السلام علیکم پرائم منسٹر. جی ہارون, السلام علیکم. How are you, sir? You okay? جی. All right. Prime Minister Saab, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, overseas Pakistanis that are very much no issues hai. Ek to cricket or PI. Pakistan, while you are always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically that 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline
how would you help us to travel with our motherland, regardless of all the other airlines in the industry? मैं जितनी तकलीफ से आप PIA की बात कर रहे हैं तो मैं वो पूरी तकलीफ समझता हूं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में PIA को एक दुनिया की टॉप एयरलाइंस से शुरू हुई, जिसने सऊदीया की एयरलाइन बनाई, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, जिसने सिंगापुर एयरलाइंस बनाई, बड़ी बड़ी एयरलाइंस है दुनिया की, और हमने फिर इसको नीचे आते देखा। देखिए प्रॉब्लम PIA का क्या हुआ है। PIA के अंदर PIA को इस्तेमाल किया गया, जो हर गवर्नमेंट इदारों को तबाह किया गया, कि सियासी तौर पे भर्तियां करके इन इदारों को उतना बड़ा कर दिया गया कि वो इतना उसका आपके पास पैसा ही नहीं बचता। जब आप तनख्वाहें दे देते हैं तो उसके बाद उसके पास पैसा नहीं बचता। दूसरी चीज करप्शन, सारे इदारे अगर तबाह हुए वो करप्शन की वजह से हुए, और उसकी वजह से आज PIA का जरा मसला आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर 400 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। जो टोटल कर्जा PIA पे है वो 400 अरब रुपया है। अब इसके ऊपर सूद देना पड़ता है, इसके ऊपर पैकेजेस देने पड़ते हैं इसको सस्टेन करने के लिए। लेकिन ये जो बोझ पड़ा हुआ है हमारे ऊपर, और इसके ऊपर जो वो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इसके लिए अच्छे जहाज लें, नए जहाज लें। जिस तरह एयरलाइंस को तो नए जहाज चाहिए, आप जो बड़े अच्छे अच्छे जहाज जिनकी फ्यूल कम है, जिनका कॉस्ट चलाने का कम है, लेकिन हमारे पास वो उस तरह के फंड्स नहीं हैं, और क्योंकि इसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। कोशिश पूरी कर रहे हैं, और अल्लाह का करम था कि ये कोरोना से पहले वो ठीक तरफ जा रहा था, ऑपरेटिंग लॉस भी कम कर दिया था। अगर कर्जे ना किस्तें ना देनी पड़े तो वो बैलेंस भी कर रहे थे। ऊपर से कोरोना आ गया। अब कोरोना से आप सारे जानते हैं, सारी दुनिया में एयरलाइंस अब प्रॉब्लम पे चली गई हैं कोरोना के बाद। अब मेरी कोशिश पूरी ये है कि PIA को एक प्रोफेशनल एयरलाइन बनाया जाए, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना, और वो हम कर रहे हैं। इस वक्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हमारा मसला ये है कि इसके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। दूसरा, हमारे पास जो इसके अंदर इसके अंदर जो जितने ज्यादा लोग एम्प्लॉय हुए हैं, वो अगर आप रेशियो देखें एयरक्राफ्ट टू लोग, वो बहुत ज्यादा है। तो इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा इसके ऊपर भी प्लान करेंगे ये कर्जा हमने कैसे उतारना है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह हम ये कर्जा उतारते रहे तो ये एयरलाइन तो है वायबल, क्योंकि रूट्स बहुत अच्छी हैं। बैरून 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो सारे PIA पर ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस वक्त सिर्फ मसला इतना बड़ा कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, जो कि हर इदारे में मसला बना हुआ है। हमारे कर्जे, स्टील मिल, उसके ऊपर कोई 300 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, और पावर सेक्टर के अंदर सेकुलर डेट चढ़ी हुई है। तो हमारा मसला सिर्फ ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं, इसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं बचता इनको रिफॉर्म करने के लिए। जी, आप सबसे गुजारिश है कि सवाल कीजिए मुख्तसर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल सके प्रोग्राम में शिरकत करने का। रिजवान अरशद साहब हमारे पास है। जी रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सवाल पूछिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। मेरा ये सवाल है कि कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल था कि आप लोग अकेले लड़ेंगे PTI या फिर इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे? ये भी मैं कह नहीं सकता। कश्मीर के इलेक्शन में हमने पूरी स्ट्रेटजी नहीं बनाई अभी, लेकिन इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अताउर इमाम साहब है अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी आप सवाल पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां रज़ा रहमान है और मैं सर्विंग स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपका तालीमी विजन जो है यकसा निसाब तालीम काबिल सताइश है, और इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर आपके शाना बशाना खड़ा है और इसको कामयाब करने की भरपूर कोशिश करेगा। सर मेरा सवाल ये है कि क्या तालीमी निज़ाम में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट टीचर्स मुल्क पाकिस्तान के लिए मजीद खदमात अंजाम दे सकते हैं? क्योंकि सर हमें ना तो किसी फैसले में शामिल किया जाता है, ना हमें स्टेक होल्डर समझा जाता है, और जितनी भी अथॉरिटीज हैं खास करके पंजाब की, वो किसी भी मामले में हमें शामिल नहीं करते, और बाज़ ऐसे मैसेजेस फ्लोट कर देते हैं जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तालीमी नुकसान होता है। सर
سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کو ڈائریکٹو دیں کہ وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کر کے ہمارے مسائل کا ازالہ فرمائیں. اس کے ساتھ سر میں آپ کی توجہ LDA کے نیو ایکٹ 2020 پہ دلانا چاہتا ہوں, جس کے بعد تعلیم پوری ہونے کا کبھی اندیشہ ہے. سر چھوٹے اسکول اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کوئی فائنینشیل پیکیج یا کوئی پریفرڈ سروسز قرار دے دیا جائے تو ان کے بہت سارے مسائل آپ حل فرما سکتے ہیں. سر بصورت دیگر سر ان چھوٹے اسکول جو ہیں یہ بند ہو سکتے ہیں اور تعلیم مزید مہنگی ہو سکتی ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کورونا کے دور کے اندر جب اسکول بند ہوئے تو جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولز تھے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. بلکہ ہمارے کیونکہ دیکھیں نا, کورونا جب ہوا تو جب لاک ڈاؤن ہوا, یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت. جب لاک ڈاؤن ہوا تو چیزیں بند ہوئی, جو سارا سروس سیکٹر ہے وہ بیٹھ گیا, ٹورزم بیٹھ گئی, ہوٹلز, ریسٹورنٹس, ان کو سب کو نقصان ہوا, شادی گھر. پھر ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, جو پرائیویٹ اسکول سیکٹر ہے, اس کو بہت نقصان ہوا. تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, مسلسل ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ان کی ہم کیسے مدد کر سکیں. دیکھیں پرائیویٹ جو اسکول کا جو سیکٹر ہے اس کو بالکل ہم نے مدد کرنی ہے. میں حیران ہوں کہ آپ سے کسی نے کنسلٹ نہیں کیا, کیونکہ شفقت محمود جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے مسلسل میٹنگز کی ہیں. پنجاب میں اور پختونخوا کے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کا جاب ہے میٹنگز کرنا. لیکن میں یہ پورا چیک کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لیا. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی پرائیویٹ اسکول سے کہ کیسے ہم ان کی مدد کر سکیں. ظاہر ہمارے پاس وہ ریسورسز تو نہیں کہ ہم ساروں کو پیسے دے سکیں, لیکن ہم اور چیزوں میں پوری چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ٹیکس بریکس ہیں یا پھر کئی ہم نے قرضے دیے یہ کورونا کے چھوٹی انڈسٹری کو, تاکہ وہ بالکل بیٹھ نہ جائے. تو اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا, کیونکہ تعلیم کا سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑا پرائیویٹ جو سکولز کا سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے, مجھے پتا کورونا کے دور میں. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں الفت بات کر رہی ہوں, الفت مصطفیٰ قلعہ دیدار سنگھ سے. جی جی. سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی نے یہ بہت بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پی ایم سے بات کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی, میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن میرا کویشچن ہے عمران خان صاحب سے, کائنڈلی یہ ذرا بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے مطلب انہیں دیے ہیں, نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ انہیں دیے ہیں, اور ہم نے بڑی ان سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ جب آئیں گے تو حالات چینج ہوں گے, خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے. ایک تو یہ اس کا مجھے بتائیں, اور دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار اسکیم متعارف کروائی تھی, لیکن میں خود اس کے لیے قرضہ لینے کے لیے گئی بینک میں, تو میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں, تو بینک والوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قرضہ نہیں ملتا. تو مجھے یہ بتائیں, یہ سننے میں آ رہا ہے قرضہ تو سیالکوٹ کے علاوہ باہر کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے, تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس چیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی, یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے, وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے, اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں, انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے, وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے, اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا, ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے. کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو. ساری ایویلویشن ہوتی تھی, ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا, اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے, اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کی آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے, کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی, تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر. تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا, اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے. یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے, وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے.
وہ اور ہماری آفس سے کوئی ایویلیویشن نہیں ہوتی. تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں. دیکھیں ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر, اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی, اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے. اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسری چیز انڈسٹری ہے. اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. لوگ نہیں مل رہے ہیں, ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا, انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے, یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم اور یہ جو سروس سیکٹر, ریسٹورنٹس. ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے, وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں, جس طرف ہمارا اب جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا, ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے, مدثرہ نوید صاحبہ ہیں, 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے, اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو, ساری پختونخوا کی آبادی کو, سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ اس کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے غریب گھر میں تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ, یہ آپ کو پتا ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے, جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے, پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے, اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا, وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں براڈ شیٹ میں کیا ہوا, مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے. وہ کمپنی نے نشاندہی کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $100 ملین نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کی نشاندہی کر دی. اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے, یہ 2002 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو ان کے مے فیئر کے اربوں پتی فلیٹس وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ $100 ملین کی پراپرٹیز. ادھر سے مشرف نے ان کو NRO دے دیا, ان سے سمجھوتا ہو گیا, ان کو سعودی عربیہ بھیج دیا, NRO دے دیا. وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے تو نشاندہی کیا, اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا, ہمیں اب پیسے دیں. تو یہ جو لندن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے, انہوں نے جو $100 ملین کی نشاندہی کی تھی اس کا انہوں نے 20% انہوں نے دے دیا اس کمپنی کو, جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا. اور پھر اب ہم اس کے اوپر پوری جسٹس عصمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو احتساب اور کرپشن کے اوپر. انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا NRO تھا وہ بھی سامنے آئے, جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ جو سر محل تھا
اس کا انہوں نے NRO دے کے وہ پیسے دے دیے جو پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے. پھر جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے. تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں دونوں کیسز کا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں فہد جمشید حیدرآباد سندھ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کیا سوال ہے پرائم منسٹر سے آپ کا؟ سر میں فہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر بہت خراب ہے, ساری روڈیں سڑکیں اور ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے یہاں بہت برا حال ہے سر. اور سر دوسرا یہ کہ صوبائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا. سر ہم ساری جو نوجوان یا میرے جیسے اور نوجوان جو ہیں وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں. اور سر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی توجہ فرمائے سر, یا یونیورسٹی بھی. اور سر ہم ویسے ہی جو ہے کوٹا سسٹم کی ایسے پیسے میں سر بہت ادھر کا حال, اس پہ خاص آپ توجہ فرمائیں سر. میں یہی جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو سینٹر سے سارے اختیارات چلے گئے صوبے میں, اور پیسے بھی سینٹر صوبے کو دے دیتا ہے. تو یہ سب کچھ صوبے کے نیچے ہے. کراچی ہو, حیدرآباد ہو, جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں وہ سندھ حکومت کے نیچے ہیں, اور ان کے پاس بجٹ چلا جاتا ہے تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کراچی کے لیے تو کیونکہ جب وہ جو فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی ہے سینٹر کی اور صوبے کی جو کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے نکلی ہے. تو اصل میں تو صوبے کی مثلا پنجاب گورنمنٹ کی جو بھی پنجاب میں ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, جس طرح KP گورنمنٹ, جس طرح بلوچستان. تو اس لیے سینٹر کا آئین کے مطابق ہم اس میں مداخلت کر نہیں سکتے, یا تو صوبائی حکومت کا ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سردار بشارت عباسی, کچھ سیکٹر آزاد کشمیر سے. جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم سے؟ وزیر اعظم سب سے پہلے ہم آپ نے کشمیر ایشو کو ساری دنیا میں ہائی لائٹ کیا, ساری کشمیری قوم کی جانب سے آپ کو دل کی اطلاع گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب وزیر اعظم, میں پونچھ سیکٹر جاوڑا مٹور بٹر حجیفہ سے آپ سے مخاطب ہوں. آئے روز بلا فائرنگ ہندوستانی آرمی کرتی ہے. ہمارے ہر جگہ پہ نوجوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں, کبھی ہم بچوں کی میتیں اٹھاتے ہیں اور کبھی خواتین کی میت اٹھتی ہے. جناب وزیر اعظم, آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ آج بہت ہماری جتنی جو انسان کا بارڈر ہم ہو گئے, ہمیں بینکرز کی ضرورت ہے. جناب وزیر اعظم, بہت محدود پیمانے پر بینکرز تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ساری آبادی کی محروم ہے. جی دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے اور بہت ہی ٹریجڈی ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو شیلنگ ہوتی ہے اور اس سے جو لوگ متاثر ہیں, اور وہ بہت بڑا علاقہ متاثر ہے. ہم نے ہیلتھ کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس تو ہم نے یہاں سے پہنچائی ہے اس سارے علاقے کو, تاکہ کم از کم لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم اس میں یونائٹڈ نیشنز سے بھی اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ بے قصور جو شہری رہ رہے ہیں, جو بیچارے سیولینز رہ رہے ہیں, ان کے اوپر تو یہ کسی طرح یہ روکا جائے. لیکن دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ایک اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ اب پہلے تو یہ ختم ہی ہو گیا تھا نا انٹرنیشنلی, اب یہ انٹرنیشنلی ساری دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے, اور انشاءاللہ یہ جو اب نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ میں آئی ہے جو بائیڈن کی, ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ پریشر ڈالیں جو اس وقت کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے خاص طور پہ, لیکن یہ لائن آف کنٹرول پہ بھی. تو آپ یہ بے فکر ہو جائیں, اس کے اوپر پوری ہم کوشش کر رہے ہیں ہر فورم پہ. میں انشاءاللہ 5 تاریخ کو جلسہ بھی کر رہا ہوں کوٹلی میں جا کے جلسہ بھی کر رہا ہوں اسی چیز کے اوپر, اپنے لوگوں کو بھی حوصلہ دینے کے لیے. جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں لوگ اتنی دلیری سے سہ رہے ہیں, جو ظلم ہے وہاں, ان کے لیے بھی, اور پھر انٹرنیشنل فورم پہ میڈیا پہ اپنی آواز پہنچانا, آگاہ کرنا. تو انشاءاللہ 5 کو میں وہ بھی کر رہا ہوں. جی اگلے کالر سے بات کریں گے. مسعود صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم مسعود صاحب, آپ کا کیا سوال ہے وزیر اعظم سے؟ وعلیکم السلام سر,
मेरा नाम मोहम्मद मसूद है जी। मेरा तरले कलां पूरा सरदार इस्लामाबाद से है जी। जी सवाल। मेरी जमीन है जी ये तरले कलां और गुड़ा सरदार में। यहाँ पे एक सोसाइटी है गौरी टाउन के नाम से, जिसके चला रहे हैं ये चौधरी अब्दुल रहमान और उस्मान। ये जो है मेरी जमीन है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये इनके पास बहुत गुंडे हैं जी और ये हमें बहुत तंग करते हैं जी। और मैंने बहुत बार कराल थाना में भी दरखास्तें दी हैं जी और डीएसपी साहब से भी दरखास्त दी है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। बासर लोग हैं जी, ये सियासी लोग इनके साथ मिले हुए हैं और ये मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं सर। मैं एक तो ये प्लीज नोट कर लेना, आप इनसे नंबर भी ले लेना और इसका पता ले लेना। मैं आज सारों को जो भी ये देख रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का सिटीजन पोर्टल है, उसके ऊपर अगर किसी की जमीन पे कब्जा है या किसी ताकतवर ने कब्जा किया हुआ है सरकारी जमीन पे, मैं आप सबको कहता हूं कि मेरे पोर्टल के ऊपर वो लिखवाएं। और मैंने एक ये जो सारे पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप है, इनके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। ये वो लोग हैं, ये करते क्या है? ये करते ये हैं कि ये एक ताकतवर लोगों की पनाह के अंदर रह के ये सारी ये वारदात करते हैं। और ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू ऐसे हुआ कि यहां जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने सबसे पहले कब्जा ग्रुपों को पालना शुरू किया। और मैं शुरू में आपको कहा कि ये कब्जा ग्रुप इनके जलसे भी फाइनेंस करते थे, इनको भी फाइनेंस करते थे, इनकी एटीएम मशीनें भी बने हुए थे, इनको ये इनकी पनाह पे बैठे हुए थे। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, गवर्नमेंट के अंदर बैठ के वजीर और प्राइम मिनिस्टर्स इनको प्रोटेक्ट करते थे, बल्कि कई वजीर खुद कब्जा ग्रुप के हिस्से बने हुए थे, उन्होंने भी जमीनों पे कब्जे किए हुए थे। और जब इंतजामिया देखती थी, पुलिस और जब इंतजामिया देखती थी कि जनाब वो फलाने कब्जे ग्रुप को प्रोटेक्शन दे रही है प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर, तो वो खुद अपने कब्जा ग्रुप को भी प्रोटेक्शन देना शुरू हो गए। तो पूरा सिस्टम बन गया। और ये किसकी जमीनों पे कब्जे करते थे? गरीब लोगों की। वो लोग जिस तरह भी इन्होंने कहा मेरी आवाज नहीं है, वो अच्छा वो देख लेते थे कि किसकी जमीन पे कब्जा करना। जब देखते थे कि वो कोई कमजोर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, बेआवाज लोग हैं या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी जमीन पे कब्जे कर लेते थे। और फिर साथ मिल जाती थी पुलिस, इंतजामिया साथ मिल जाती थी और बेचारे लोग बेबस हो जाते थे। तो इसके ऊपर हमने पूरी वॉर डिक्लेयर कर दी है। हम इस वक्त सारे कब्जा ग्रुपों के पीछे जा रहे हैं, जमीनें देख रहे हैं, रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड जिधर इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े सियासतदान अरबों रुपए की जमीनों पे कब्जा करके बैठे हुए थे। और उसके अलावा नीचे तक कब्जा ग्रुप के ऊपर हम जा रहे हैं। और ये एक और हमारा मसला ये है कि हम एक सिविल प्रोसीजर कोड यानी लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। हमने जो इस्लाहत की हैं लीगल सिस्टम में, वो ये है कि पहले अगर जमीन का केस हो तो 30-40 साल उसका फैसला ही नहीं होता था। अब हम जो नई सिविल प्रोसीजर कोड लेके आ रहे हैं, जो आ गई है पंजाब में और पख्तूनख्वा में, इसमें 1 साल के अंदर फैसला होना है। इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा कि ये जो कब्जा ग्रुप है, जब उन्हें ये इसलिए होता है क्योंकि फैसला नहीं होता, तो इसलिए आखिर में लोग इनको पैसे दे देते हैं या पीछे हट जाते हैं या इनसे पैसे लेके। तो हम अब एक हर तरह जा रहे हैं, कानूनी तौर पे भी जा रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े लोगों ने सरकारी जमीन है वो आपके सामने हैं, बड़े बड़े महल गिर रहे हैं। हमने अब पूरा इनके खिलाफ जंग लड़नी है। और मैं आज फिर लोगों को कह रहा हूं कि जब भी आप देखें आपकी जमीन पे कब्जा हो या सरकारी जमीन पे कब्जा हो, मेरे सिटीजन पोर्टल के ऊपर फौरी तौर पे उसको दर्ज करवाएं। हमें अंदाजा है कि बहुत से लोग मुल्क तूलो अर्ज से, बैरून ममालिक से कोशिश कर रहे बात करने की, लेकिन इंशाअल्लाह आज जिन लोगों को मौका नहीं मिल सका, हम दोबारा भी ये निशस्त करेंगे ताकि आप भी वज़ीर आज़म से बात कर सकें। और इंशाअल्लाह लीडर इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क तरक्की करेगा और ये कौम एक अजीम कौम बनेगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।